بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس آیت نمبر 87 سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے، ان تبوّأ کہ بناؤ تم، لِقَوْمِكُمَا اپنی قوم کے لیے، بے مصر میں، بیوتاً گھر، وَاجْعَلُوا اور بناؤ، بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور پابندی سے ادا کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیں آپ ایمانداروں کو۔ پیچھے بات ہوئی تھی کہ جب قوم گھبرائی فرعون سے اور ڈر کے مارے ایمان نہ لا رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا بھی اللہ پہ توکل کرو، اگر ایمان لانا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا اللہ پہ توکل ہے، اور ساتھ دعا کی کہ اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنانا، اپنی رحمت کے ذریعے کافروں سے ہمیں نجات دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر دی۔ وہ وحی کیا تھی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ۔ اس گھر سے کیا مراد ہے؟ گھر تو ان کے پہلے بھی تھے، تو اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ کچھ گھروں کو مرکزی حیثیت دے دو کہ ان میں چھپ کے وہ اکٹھے ہوا کریں اور دین کی باتیں سنا کریں، کیونکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرنا، اکٹھے ہونا، دین کی باتیں سننا سنانا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اسی لیے بجائے اس کے کہ مخصوص عمارتیں اس مقصد کے لیے بنائی جائیں، کچھ گھروں کو ہی ایسے مرکز بنا لو، اور یعنی ہر آبادی میں، اور ان میں لوگ اکٹھے ہوا کریں اور چھپ کے اللہ کے دین کی باتیں ہوتی رہیں۔ بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر، ایک بات۔ دوسری، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلہ اور نماز کی پابندی کرو۔ اس سے لگتا ہے کہ فرعون اور اس کے جو کارندے تھے، اس کے جو وزیر مشیر تھے یا اس کی جو فوج تھی، وہ بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنے دیتے تھے اور نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، نماز پڑھنے کی پابندی تھی۔ اسی لیے حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ تمہارے جو کنیسے ہیں، گرجے ہیں، ان میں تم اکٹھے ہو اور وہاں پھر تم پہ ظلم و ستم کیا جائے اور تمہیں نماز نہ پڑھنے دی جائے، تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، یعنی گھروں کو ہی مسجد بنا لو، گھروں میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھا کرو، اور منہ قبلہ کی طرف کرو نماز میں، جس طرف گھر کا رخ ہے ادھر نہیں، بلکہ جو تمہارا قبلہ ہے بیت المقدس، اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لیکن اپنے گھروں میں چھپ کے۔ لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، مسجد نہیں جانے دیتے، گرجے میں نہیں جانے دیتے، اب نماز ہی ختم کر دو یا جماعت ہی چھوڑ دو۔ نہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے، لیکن کیسے؟ گھروں میں ہی۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، یعنی مسجدیں بنا لو، اور نماز کی پابندی کرتے رہو۔ اور جب تم ایسا کرو گے، سب سے بنیادی عبادت نماز کی پابندی کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر کیا ہے تمہارے لیے؟
وبشر المؤمنین، ایمانداروں کو پھر خوشخبری دے دو، ایسے ایمانداروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب دیکھیں یہاں اور بھی باتیں تھیں ان کے لیے، لیکن خصوصی نماز کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ نماز ایک بنیاد ہے دین کی۔ اگر نماز نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جہاں اکٹھ ہوتا ہے، کوئی میٹنگیں ہوتی ہیں اور وہ اتنا طویل ہو جاتی ہیں کہ نماز ہی رہ جاتی ہے یا جماعت رہ جاتی ہے، حالانکہ یہ دین کا بنیادی ستون ہے۔ اگر یہ ستون مضبوط ہے تو دین کی عمارت اس پہ مضبوط کھڑی رہے گی، اور یہ ستون ہی گر جائے، کمزور ہو جائے، پھر عمارت کیسے دین کی کھڑی ہوگی؟ لیسا فی دین لا خیر فی دین لیسا فی صلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس دین میں نماز نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں کہ بھئی ہم دین اسلام پہ ہیں، لیکن نماز وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز کے قریب ہی نہیں آتے، یا نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا انہیں احساس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا لا خیر فی دین لیسا فی صلاۃ، جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، اس دین میں کوئی اچھائی نام کی چیز ہی نہیں ہے، چاہے باقی اللہ کا ذکر ہو، عبادتیں ہوں، تلاوتیں ہوں، خیراتیں ہوں، حج ہوں، عمرے ہوں، لیکن نماز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ کئی بار سن چکے ہیں، ان کو آپ نے فرمائی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ کچھ شرائط لگائی تھیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہماری شرطیں ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم صدقہ نہیں کریں گے، ہم شراب پئیں گے، ہم بدکاریاں کریں گے، کیونکہ ہم ان چیزوں کے عادی ہیں۔ تو آپ ان کی ہر شرط قبول کرتے گئے، لیکن جب انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، پھر میں اس کے بغیر دین ہی نہیں ہے، دین میں کوئی خیر ہی نہیں۔ تو انہوں نے یہ شرط قبول کر لی، ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ باقی عبادات میں پھر وہ سب سے آگے آگے تھے، کیونکہ یہ بنیاد ہے نا۔ اگر یہ قائم ہے تو باقی دین وہ خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وزراء کو سرکاری حکم بھیجا تھا کہ تمہارے کاموں میں سے سب سے اہم ترین کام میرے ہاں نماز ہے، تمہارے ذمہ جو جو ڈیوٹیاں ہیں، جو جو کام ہے، ان میں سے سب سے اہم کام نماز ہے، اور جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے باقی دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی دین کو بالاولیٰ ضائع کر بیٹھے گا۔ دیکھیں جو اللہ کے نام پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، جماعت کا، نماز کا احساس نہیں، باقی پھر کیا رہ گیا؟ اور نماز ہی ایسی چیز ہے کہ ہر چیز یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی نماز سے طہارت آتی ہے، اسی نماز سے وقت کی پابندی ہوتی ہے، انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے، اسی نماز سے ایک ڈسپلن قائم ہوتا ہے، ایک نظم قائم ہوتا ہے، اسی نماز سے اونچ نیچ ختم ہوتی ہے، تواضع قائم ہوتا ہے کہ سارے ایک ہی صف میں برابر کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کی جو اونچ نیچ ہے وہ ساری ختم، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی جتنا اپنے آپ کو بڑا کیوں نہیں سمجھتا، یہاں ایک صف میں برابر کھڑا ہے۔ اور کہا تھا نا اقبال نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی سارے ایک جیسے ایک صف میں ایک انداز سے کھڑے ہو گئے، اور پھر برابر چل رہے ہیں، برابر قیام ہے، برابر رکوع کر رہے ہیں، برابر سجدہ کر رہے ہیں، برابر تشہد میں بیٹھے ہیں، برابر سلام پھیر رہے ہیں۔ اور حتیٰ کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں تو وہ بھی اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ مسلسل تاخیر کرتے رہتے ہیں، ان کی عادت بن گئی تاخیر سے آنا، بعد میں ملنا نماز میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے، یعنی باقی معاملات میں بھی وہ بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یا پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو تاخیر کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے، اللہ ان کو جنت میں پیچھے کر دے گا۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا
کہ آپ نے اگر کوئی اچھی جگہ لینی ہو تو آپ جلدی جلدی پہنچتے ہیں، جلدی پہنچوں چنگی جا مل گنوں آتے ہیں، تو جلدی پہنچ اچھی جگہ پانے کے لیے آدمی جلدی پہنچتا ہے، تو اگر دیر کرتا رہے تو پھر اچھی جگہ نہیں مل سکتی. تو یہی معاملہ آخرت کا ہے. تو فرمایا اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، گھروں میں نمازیں پڑھ لو، لیکن ہو کیا اقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت پابندی کرو، نماز کی پابندی سے پڑھو. وبشر المؤمنین، اور ایمانداروں کو خوشخبری دے دو. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک تو نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو. کیا دی ہے؟ زینتاً، زینت دی ہے، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی نعمتیں مراد ہیں. واموالاً فی الحیات الدنیا، اور مال دیے ہیں دنیاوی زندگی میں. اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زیب و زینت، دنیا کی رونقیں، نعمتیں اور مال و دولت دے دی ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ گمراہ کریں وہ تیرے راستے سے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تیری ان نعمتوں کو پا کر ان مالوں کے ذریعے وہ تیرے راستے سے لوگوں کو روکیں گے، بہکائیں گے، یا تو اس مال اور سلطنت اور طاقت کے زور پہ، یا پھر ایک اور بھی انداز ہوتا ہے بہکنے کا کہ کسی کے دوسروں کے سرمایے کو دیکھ کے اور دوسروں کی آسائشوں کے دیکھ کے باقی لوگ بھی اسی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں، بھی ہم بھی دنیا زیادہ حاصل کریں، اور نتیجہ وہ بھی دنیا دار بن جاتے ہیں. یہ بھی ایک گمراہی کا سبب بن جاتی ہے دوسروں کی عیاشیوں کو دیکھ کے. تو فرمایا اے اللہ تو نے ان کو مال و دولت دی ہے اور دنیا کی زینتیں عطا کی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تیرے راستے سے روکیں گے، بہکائیں گے. ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب مٹا ڈال ان کے مالوں کو، یعنی ان کے مالوں کو بالکل ختم کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو. دل کی سختی یہ اللہ کا عذاب ہے، دل کی نرمی یہ رحمت ہے. دل جب نرم ہوتا ہے اس میں بات اثر کرتی ہے، جو بات سنتا ہے اسے زندگی کا حصہ بناتا ہے، دل موم ہوتا چلا جاتا ہے. اور دل سخت ہو جائے پھر جتنا ضربیں لگائیں اس پہ اثر نہیں ہوتا. توحید کی ضربیں لگائیں اور احکام کی ضربیں لگائیں، اللہ کے عذاب سنائیں، لیکن دل پہ اثر نہیں ہوتا، تس سے مس نہیں ہوتے. ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال کے رکھ کے چلے گئے. کیوں؟ دل سخت ہو گیا. دل کی سختی، دل کی قساوت یہ اللہ کا عذاب ہے. اور وہ دل کی سختی کی بد دعا کریں، بد دعا ہے یہ، کسی کا دل سخت ہو جانا. واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دل. فلا یؤمنوا، بس نہ ایمان لائیں وہ. یہ نتیجہ نکلے گا کس کا؟ دل کی سختی کا. جب دل سخت ہوگا اب وہ معجزات دیکھیں، اب وہ نشانیاں دیکھیں، اب وہ دلائل سنیں، نہیں مانیں گے. فلا یؤمنوا، بس نہ ایمان لائیں وہ، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ عذاب دردناک. اے اللہ ان کے مال مٹا دے، کیونکہ اسی مال کے ذریعے تیرے راستے سے روکیں گے. اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان کی دولت انہیں نصیب ہی نہ ہو، ایمان کی توفیق ہی نہ ملے، دل سخت کر دے. اور کب تک ایمان نہ لائیں؟ جب تک عذاب نہ دیکھیں. مطلب عذاب دیکھنے کے بعد پھر بے شک لائیں ایمان، کیونکہ پھر ایمان قبول نہیں. جب تک عذاب نہیں آتا ایمان قبول ہے. جب عین عذاب سامنے آ گیا، موت سامنے آ گئی، اب لاکھ ایمان لائیں، اب قبول نہیں. تو جب تک عذاب نہ دیکھیں ایمان نہ لائیں، یعنی بعد میں بے شک لائیں، پھر کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ پھر قبول نہیں. مقصد کیا تھا کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں بڑی تکالیف پہنچائی ہیں اور اب ان کے ماننے کے امکان ہی ختم ہے. کتنا بڑے بڑے معجزات ان کو دکھائے گئے، جادوگروں تک، جو بڑے بڑے جادوگر تھے وہ مان گئے معجزات دے کے، دلائل دے کے.
لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. فرعون، اس کے درباری، اس کے سردار، اللہ اب امکان ہی ختم ہے، اسی لیے آپ ان کو تباہ کر دے، ان کو توفیق ہی نہ ملے. اب سوال ہوگا ابھی کیا اللہ کا نبی یہ بد دعا کر سکتا ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے؟ دیکھیں، انہوں نے اللہ کے نبی کو اور باقی لوگوں کو ایذائیں بہت دی تھی. نبی ویسے حوصلے کے پہاڑ ہوتے ہیں، صبر کے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جب معاملہ سر سے پار ہو گیا اور ان کے ماننے کے امکان بھی ختم ہو گئے، اب جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی. جب 950 سال، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 9.5 صدیاں تبلیغ کرتے 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 جب دیکھا کہ اب امکان نہیں ہے، تو بالآخر کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. سورۃ نوح میں ان کی بد دعا نقل کی گئی ہے کہ اللہ ان کافروں میں سے اب کسی کو نہ چھوڑ، ورنہ یہ اوروں کو گمراہ کریں گے اور خود ان کی نسلوں سے اب کافر پیدا ہوں گے اور فاجر پیدا ہوں گے. اللہ اسی لیے ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، اب لہذا عذاب آیا، ختم ہو گئے. تو اسی لیے صبر کی اور مہلت کی اور انتظار کی ایک حد ہوتی ہے. جب وہ حد گزر گئی، اب بد دعا کر دی. لیکن قربان جائیں امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ اکبر. طائف میں جاتے ہیں، طائف والے کیسی بدسلوکی کرتے ہیں کہ ہم درد بند کے گئے، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے گئے، ان کو جہنم سے بچانے کی خاطر گئے، لیکن انہوں نے آگے بٹے مارے، انہوں نے لہو لہان کیا. اللہ کا فرشتہ آتا ہے کہ آپ ابھی حکم دیں، بس حکم کی دیر ہے کہ میں طائف کے پہاڑوں کو ایسے ملا دوں کہ یہ درمیان میں رگڑے جائیں جیسے چکی میں دانہ پس جاتا ہے، 2 پہاڑ مل جائیں. فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ آج یہ نہیں مان رہے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. حوصلے کے پہاڑ، حالانکہ انہوں نے خون و خون کر دیا ہے، لہو لہان کر دیا ہے، لیکن پھر بھی بد دعا نہیں کر رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، کہا اللہ نے تمہاری دعا قبول ہو گئی، جو مانگا ایسے ہوگا. قد اجیبت دعوتکما، تاکہ قبول کر لی گئی ہے تمہاری دعا. فاستقیما، پس تم سیدھے رہو، تم مستقیم رہو، تم جمے رہو اپنے کام پہ. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز نہ پیروی کرو ان کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے. دعا تمہاری قبول ہے لیکن وقت لگے گا. قبول ہو گئی ہے، یہ کام ہونا ہے، جیسے تم نے مانگا ویسے ہوگا، اور ویسے ہی ہوا. فرعون کو ایمان لانے کی دولت نصیب نہ ہوئی. کب ایمان لایا؟ جب عذاب دیکھا. آگے آ رہا ہے، جیسے کہا تھا نا، جب تک عذاب نہ دیکھیں ایمان نہ لائیں، یعنی عذاب کی بات بے شک لائیں، وہ قبول نہیں. اور واقعی عذاب آیا، پھر اس نے کہا آمنت برب موسیٰ، میں ایمان لایا ہوں. تو دعا بالکل ہو بہو قبول ہے. لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا کے 40 سال بعد فرعون غرق ہوا. ہم تو ہے نا چند دن دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہماری تو دعا سنی ہی نہیں جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ بیٹا مانگتے رہے، بوڑھے ہوئے پھر جا کے اولاد ملی. تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بعض اوقات وہی چیز بھی ملتی ہے جو مانگی جا رہی، لیکن دیر لگ جاتی ہے. اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کی اپنی مشیتیں ہیں. وہ جب چاہتا ہے، مرضی کا مالک، جب چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. وہ ہے نا حدیث میں کہ جب تم اللہ سے مانگو تو یوں نہ کہو اللہ اگر تو چاہے تو ہمیں دے دے، اللہ کی مشیت پہ نہ چھوڑو. تم ایک پکی بات سے اللہ ہمیں دے، یوں مانگو. باقی وہ تمہارے آگے کوئی مجبور تو نہیں ہے، وہ اپنی مشیت کے مطابق چلے گا.
اس کی جیسی حکمت ہوگی ویسے کرے گا. تم یہ نہ کہو اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، تم کو اللہ دے ہمیں، آگے اس کی جیسے مشیت ہوگی. تو وہ اپنی مشیت اور حکمت مطابق دیتا ہے. بعض اوقات وہی چیز بھی عطا کر دیتا ہے جو مانگ رہے ہو، لیکن اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق جب چاہتا ہے. اور بعض اوقات وہ چیز دیتا ہی نہیں، دنیا میں لاکھ مانگتے رہو وہ چیز نہیں ملے گی. لیکن تب بھی یہ نہ کہو دعا ہماری قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہے. ان اللہ حی کریم، اللہ حیا والا ہے، کریم ہے، مہربان ہے. جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے ہاتھ خالی واپس کرنے سے. دیکھیں نا، ایک فقیر آ جائے بندے کو حیا آ جاتی ہے، روپیہ دو دے دیتا ہے. تو اللہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو وسعتوں والا ہے، دنیا کے زمین آسمان کے خزانے جس کے پاس ہیں، تو وہ کیوں نہ دے گا بندے کو؟ جب بندہ جھولی پھیلا دے نا اس کے آگے، وہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں بندے کی جھولی خالی وہ لوٹا دوں. وہ بھر کے وہ لوٹاتا ہے، لیکن وہ دیتا اپنی مرضی مطابق ہے. یا تو وہی چیز جو مانگ رہے ہیں، یا وہ نہیں دیتا اور دے دیتا ہے، دیتا ہے. اسی لیے یہ نہ کہو بھی ہم نے بڑا مانگا، ہمیں روزی کی تنگی تھی مانگتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا، بیماری تھی مانگتے رہے شفا، کو شفا ہوئی نہیں. کتنا عرصہ ہے بیماری بھگتا رہے، ادھر بھاگ علاج کر، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اللہ سے بڑا مانگا ہے، اس نے ہماری سنی ہی نہیں ہے. نہیں، اگر یہ کہو کہ اللہ نے سنی نہیں، پھر وہ نہیں سنتا، پھر قبول نہیں ہوتی. بعض اوقات وہ چیز نہیں دیتا اور چیز عطا کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اور مصیبت تم پہ آ رہی ہوتی ہے، جو چیز تم مانگ رہے ہو اس کے بغیر تمہارا گزارا چل سکتا ہے، لیکن جو اور مصیبت آ رہی ہے وہ خطرناک تھی، اللہ وہ ٹال دیتا ہے تمہاری دعا کے نتیجے میں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا آ رہا تھا تم پہ، کیا وبال آ رہا تھا. اور بعض اوقات مصیبتیں بھی نہیں ٹلتی، وہ بھی آتی رہتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ اس دعا کو تمہارے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے، آخرت میں وہ کام آئے گی. اور اس وقت الٹا زیادہ خوشی آئے گی کہ آخرت میں تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اور دعا عبادت ہے، یہ عبادت ذہن عبادت قبول ہے، ذخیرہ ہو رہی ہے. اب دعا کہتے ہیں کہ 40 سال بعد اس دعا کے اثر سامنے قبول ہو گئی. فرمایا دعا تمہاری قبول ہے، لیکن اس کا نتیجہ 40 سال بعد سامنے آیا. لیکن اب یہ کہا بھئی دعا تمہاری قبول ہے، اب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ بھی دعا قبول ہو گئی لہذا اب جو اللہ چاہے کرے گا. نہیں، تم اپنا کام کرتے رہو. اور جو بے علم ہے ان کے راستے کے پیچھے نہیں لگنا. آج اکثریت کہاں لگتی ہے؟ یہ دیکھتی نہیں کہ جو دیکھتے ہی نہیں لوگ کہ جو بات کر رہا ہے وہ کیسا ہے، اس کے بعد علم ہے نہیں ہے، کیسی بات کر رہا ہے، دلیل ہے نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ کا معاملہ دیکھ لیں، اکثر لوگ جہاں لگتے ہیں یہاں یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کن کو ہم اپنا لیڈر بنا رہے ہیں، کن کو ہم اپنا بڑا بنا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی علم ہے کہ نہیں ہے. تو وہی بات ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے. یعنی جو دین سے جاہل ہوں گے، دین سے کورے ہوں گے، جن کو قرآن تک نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو اذان کو بجنا کہتے ہیں، اذان بج رہی ہے، جن کو قول واللہ نہیں آتی وہ لیڈر ہوں گے. لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. تو پھر بے علموں کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے لگنا ہے جو علم والے ہیں. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.